بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ کا میزبان مختار بخاری اس وقت آزاد کشمیر کی ضلع کوٹلی اور تحصیل کھوئی لٹا کے مقام پر موجود ہوں، جہاں پر مفتی نذیر صاحب یہاں پہ موجود ہیں، اور اس آستانے پہ موجود ہوں جہاں پہ برصغیر پاک و ہند کی عظیم روحانی مذہبی شخصیت جناب حضور قبلہ عالم میاں جمیل احمد شرک پوری صاحب دامہ برکاتہ العالیہ رحمۃ اللہ علیہ کے وہ آستانہ، جہاں پہ انہوں نے آزاد کشمیر کے اس مقام پہ یہاں پہ آپ کے دستے مبارک بھی سے مسجد کا بھی یہاں افتتاح ہوا، اور آپ کے قدم مبارک بھی یہاں پہ لگے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ آپ کا آستانہ بھی ہے، یہاں پہ آپ تشریف فرما بھی تھے، اور یہاں پہ آپ رہائش پذیر بھی ہوتے تھے. میرے ساتھ معصوم نذیر صاحب موجود ہیں. معصوم صاحب، آپ کے گاؤں میں آئے ہیں، مجھے بتائیے گا کہ فخر المشائخ کا اس جگہ پہ آنا، اور آزاد کشمیر میں واحد یہ ضلع ہے جہاں پہ میں نے حضور قبلہ عالم شیر ربانی کے نام پر جو ہے مساجد 3 یا 5 کتنی مساجد ہیں یہاں پہ، اور حضور قبلہ عالم کا یہاں پہ آنا، آپ کا بیعت ہونا اور اس پر فیض یاب کرنا، آپ کچھ بتائیے گا. یہاں 5 مسجدیں ہیں جی جو شیر ربانی کے نام سے جو ہیں جی آباد ہیں، جی جی اور ہماری مساجد کی سب سے بڑی خصوصیت جو یہ ہے کہ صبح کے وقت نماز فجر کے بعد درود خضری جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، جی جی اور ہر مسجد میں کم از کم 3000 مرتبہ جو ہے یہ درود خضری پڑھا جاتا ہے. ماشاء اللہ. اور حضرت صاحب جو پورے آزاد کشمیر میں، حضرت صاحب کوئی کونا آزاد کشمیر کا ایسا نہیں ہے جہاں حضرت میاں جمیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہ گئے ہوں. جی آپ مظفر آباد چلے جائیں، راولہ کوٹ چلے جائیں، بال چلے جائیں، جہاں بھی جائیں گے تو آپ کو کوئی نہ کوئی ماننے والا ان کا جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا. جی جی یہاں مظفر آباد کے ہمارے یہاں مستری مسجد کے مدرسے کے کام کرنے کے لیے آئے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں کس جگہ کے بیعت ہیں، تو کہنے لگے کہ ہم میاں جمیل احمد شرپوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہیں. سبحان اللہ. تو اس لیے ان کا فیض جو ہے پورے آزاد کشمیر میں، یہ کوئی مخصوص نہیں ہے کہ ضلع کوٹلی کے اندر ہے، پورے آزاد کشمیر میں جو ہے وہ ان کا فیض جاری ہے. جب یہاں آپ پہلی دفعہ تشریف لائے تو یہاں سڑکیں جو ہیں وہ اس کا نام و نشان نہیں تھا. پہلی دفعہ ہم نے کھوئیرٹا سے حضرت صاحب کو جو ہے پالکی پر جو ہے یہاں اچھا، اپنے کاندھوں پہ پالکی پہ اٹھا کے لے گئے. پر اٹھا کر وہ 15-16 کلومیٹر سفر بنتا ہے کھوئیرٹا سے یہاں یہیں کا. جی تو پالکی پر آپ کو یہاں لایا. یہاں سے کون سے سن کی بات ہے؟ یہ 1978 کی بات ہے. 1978 میں پہلی دفعہ. ہاں، پہلی دفعہ 1978 میں آئے. اچھا ماں صاحب، یہ بتائیے گا کتنی عمر ہے آپ کی؟ میری عمر جو ہے یہ تقریباً 70 سال کے قریب ہے. 70 سال کے. کتنی رفاقت آپ حضور قبلہ عالم کی آغوش میں کتنی رفاقت آپ نے گزاری؟ تقریباً میں جو ہے نا یہ 35 سال آپ کی رفاقت میں گزارے. کی رفاقت میں. تو آپ ان کوئی بھی ایسا وقوع، کوئی بھی ایسی کرامات جو حضور قبلہ عالم کی آپ کے ساتھ ہوئی ہو اور اس کو آپ فراموش نہیں کر سکتے، کبھی بھول نہیں سکتے، وہ کوئی بتائیے گا ذرا. حضرت صاحب کی کوئی بھی بات جو ہے نا وہ حکمت سے خالی نہیں تھی. سبحان اللہ. جو بھی گیا فیض یاب ہوا. میں نے بتاؤں کہ میرے چھوٹا بھائی جو ہے رضا، جی اس کی بیوی کو کینسر ہو گیا. جی جی وہ کہنے لگی کہ مجھے جو ہے ڈاکٹر نے نوری اسپتال میں گئی ہوں، اس نے مجھے جو ہے وہ ڈکلیئر کیا ہے کہ آپ کو کینسر ہے. جی جی تو میں نے اس کو کہا کہ ہمارے جو ہے نا ڈاکٹر جو ہے وہ شرکپور شریف ہے، جی جی آپ شرکپور شریف میں چلے جائیں. ٹھیک. مائی صاحبہ کو حضرت صاحب کو جا کر اپنی بیماری کا حوالہ دیں. جی جی تو وہ شرکپور شریف گئی، شرکپور شریف سے واپس آئی، جی پھر دوبارہ نوری اسپتال میں گئی، اس نے ٹیسٹ کرانے کے لیے وہاں وہ علاج کروا رہی تھی. جی جی تو دوسری دفعہ جب وہ نوری اسپتال میں گئی تو انہوں نے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ نیگیٹو آیا. سبحان اللہ. حضرت صاحب نے مجھے فون کیا، آپ نے فرمایا بھائی آپ کے چھوٹے بھائی کی بیوی کا کیا حال ہے؟ تو میں نے عرض کی سرکار اس کا جو ہے ٹیسٹ آیا نوری اسپتال میں سے نیگیٹو آیا ہے، آج بھی زندہ موجود ہے وہ. جی جی تو نیگیٹو آیا ہے. تو آپ نے فرمایا الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان تو اللہ. میاں صاحب کی کیا بات ہے. میاں صاحب نے اس پورے علاقے کو جو ہے
وہ اتنا روشن کیا ہوا ہے. سب سے پہلے اس خطے میں میلاد پاک کا اہتمام جو ہے حضرت میاں صاحب نے کروایا. سبحان اللہ. اس ضلع کوٹلی کے اندر محفل میلاد کا اہتمام جو ہے یہ حضور قبلہ میاں صاحب نے شروع کیا. ماشاء اللہ. اور وہ آج سے 50 سال 54 سال ہو گئے ہیں. ہر سال محفل میلاد ہوتا ہے. جہاں جہاں بھی آپ کے ماننے والے ہیں وہ اپنے محلوں میں اپنے مسجدوں میں جو ہے حضور کا محفل میلاد ہر سال مناتے. تو یہ اس سے بڑھ کر سرکار کی کیا کرامت. اچھا ماں صاحب ایک اور چھوٹی سی بات میری گزارش کرتا ہوں. یہ وہ بابرکت کمرہ ہے جی جی جس میں آپ کے قدم مبارک بھی آئیں. جی جی یہ وہ مبارک کمرہ ہے جس میں آپ آرام فرمایا کرتے تھے. جی جی آپ کے راحت چلے جانے کے بعد دنیا میں چلے جانے کے بعد آپ اس بیڈ پہ سوتے ہیں, اس کمرے میں سوتے ہیں. جب سوتے ہیں رات کو اگر سو جاتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ اپنی آنکھوں کے سامنے وہ تصور لے کے آتے ہیں؟ کبھی آپ نے حضور کو اس جگہ پہ موجود دیکھا ہے؟ میری گزارش ہے کہ اس کمرے کا ہم اتنا احترام کرتے ہیں کہ یہاں کوئی آدمی سوتا نہیں. ٹھیک. جمعے کے دن میں یہاں جمعہ پڑھاتا ہوں, جی جی. آتا ہوں, زیارت کرتا ہوں, اور جو ہے بس اس حد تک ہے. تو اگر زمین پر جو ہے یہ قالین پر اگر آرام کیا تو زمین پر قالین پر آرام کیا. چارپائی پر حضرت صاحب کے بیڈ پر جو ہے وہ ہم میں سے کوئی بھی, میرے بھائی ہیں, بھتیجے ہیں, کوئی بھی جو ہے حضرت صاحب کے یہ متبرک ہے. ہم اس کا احترام کرتے ہیں. ماشاءاللہ. ہم اس کا احترام کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں ایک مسجد میں حافظ صاحب آ گئے. جی جی. میرے والد صاحب نے اس سے پوچھا کہ حافظ صاحب درود شریف جو ہے یہ پڑھنا کیسا ہے. وہ حافظ صاحب کہنے لگے جی کوئی جو ہے نا یہ فرض نہیں ہے. تو میرے والد صاحب پڑھے لکھے بھی تھے. جی جی. آپ نے فرمایا کہ آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں, حافظ ہیں؟ ہاں جی حافظ ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں جو یہ آیت موجود ہے, ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, یہ قرآن کریم کی قطعی آیت سے یہ ثابت ہے کہ حضور پر درود اللہ کے بھی بھیجتا ہے, اللہ کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں, اللہ کے بندے بھی درود بھیجتے ہیں. تو حافظ صاحب آپ کہتے ہیں کہ ضروری فرض نہیں ہے. تو آپ نے اس حافظ صاحب کو مسجد سے نکال دیا, بچوں کو بلا کر مسجد کو جو ہے اس کو پانی سے اس کو صفائی کرائی گئی. 2 دن رہے, اس کے بعد وہ چلے گئے. میں کوٹلی میں جو ہے میری ملازمت کوٹلی میں تھی. کھرٹا اڈا میں پہنچا تو حافظ صاحب وہاں تھے. انہوں نے کہا جی آپ کے بزرگ بڑے سخت ہیں, انہوں نے میرے ساتھ اس طرح کیا ہے, اس طرح کیا. میں بات کیا ہوئی ہے, یہ بات ہوئی. میں نے کہا تو پھر آپ نے جو ہے نا میں نے اس کو یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے, میں نے اس کو پورے مہینے کی تنخواہ دی. میں نے کہا جاؤ, اس کو منت کی آپ ناراض نہ ہوئے, میرے والد بزرگ ہیں, ان کی طبیعت جو ہے وہ سخت ہے, لیکن بات انہوں نے صحیح کیا, آپ اس بات کو تسلیم کریں. پھر وہ چلے گئے. اس کے بعد ایک حافظ صاحب یہاں اور آئے, وہ بھی عقیدے کے لحاظ سے درست نہیں تھے. وہ اس کمرے میں حال میں جہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے, جی جی. وہ رات کو وہاں سوئے, اور ایسی اس کو جو ہے ان کو تکلیف ہوئی. دوسرے دن خود ہی چلے گئے. انہیں کہنے کے لگے کہ کوئی ایسے بزرگ ہیں جو ہمیں یہاں سونے نہیں دیتے. تو اس لیے جو ہے نا یہ جو ہے یہ حضرت صاحب کا خصوصی کرم ہے اس جگہ پر. آپ کے جو ہے یہ جتنے مدرسہ کا دوسرا حصہ بنا ہے, یہ بھی حضرت صاحب کے کہنے کے حکم کے مطابق بنا ہے. آپ نے جو ہے یہ اس میں جو ہے نا وہ سامان جو ہے شرپور شریف سے, ہمارے کھانے کے لیے شرپور شریف سے, ہم جہاں جو بھی کھاتے ہیں صدقہ شیر ربانی کا ہی ہے. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. ناظرین میرے ساتھ موجود تھے ماسٹر نذیر صاحب, مفتی نذیر صاحب, جو ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سے ریٹائرڈ ہو کے اس شیر ربانی کی مسجد میں امامت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. اور حضور قبلہ عالم فخر شیر ربانی, پیر طریقت, رہبر شریعت, ولی کامل
اگر یہ بھی نہ کہوں کہ غوث و کتب کی بات بھی بات کروں تو یہ اس سے بھی کام نہیں ہوگا. ان کے آستانے پر آج یہاں کھوئی رٹا کے مقام پر یہ حضور قبلہ عالم کا وہ کمرہ بھی ہے جو اپنے دست مبارک خود نے اپنے زیر نگرانی میں یہ کمرہ بنوایا, اور یہ آپ کی تصویر بھی ہے. یہ مدینے والے سے میرا سلام کہہ دینا, تڑپ رہا ہے تمہارا غلام کہہ دینا. انہی کے آستانے پہ آج ان کے مریدین بھی یہاں پہ موجود ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے کا سارا کمرہ حضور قبلہ عالم فخر شیر ربانی میاں جلیل احمد شرکپوری, جمیل احمد شرکپوری صاحب دامہ برکاتہ العالیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ہے. اور آج میاں جلیل احمد شرکپوری صاحب بھی اپنی پرانی یادوں کو اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی اس چارپائی پہ خود تشریف فرمائے جس پہ آپ یہاں کے آرام بھی کرتے تھے اور کشمیر کے لوگوں کو فیض بھی دیتے تھے, دعائیں بھی کہتے تھے, اور لینے والے اپنی جھولیاں بھی بھر کے جاتے تھے, اور دینے والے جو ہے وہ اپنی دعاؤں سے اس ساری دستی کو سیراب کرتے تھے.